حمدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله وقال تعالى في مقام آخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وقال عليه الصلاة والسلام مفتاح الجنة الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، نماز کی پابندی کے تعلق سے اور مساجد کی اہمیت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ دیکھیں، نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ ایک بات پر غور کریں، جتنے اعمال اللہ نے دیے وہ زمین پر دیے۔ حج جیسا ایک فرض رکن ملا، زمین پر ملا، زکوٰۃ زمین پر، مگر جب نماز دینے کا وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے آسمانوں کا سفر کرایا، بعد میں اللہ نے نماز جیسا تحفہ دیا۔ تو اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ نے پہلے 50 نمازیں دی تھی، 45 کم ہو گئیں۔ اگر کوئی 5 پڑھے گا اللہ 50 کا ثواب دیں گے، اس لیے کہ اللہ کا یہ اعلان ہے من جاء بالحسنۃ، جو ایک لے کر آئے گا فلہ عشر امثالھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 عطا کریں گے۔ تو غور کریں نماز کی اہمیت کتنی بڑی ہے، مگر ہمارے اندر سے نماز کی اہمیت کم ہو گئی، مسجدیں خالی ہو گئی، ویران ہو گئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز قائم کرنا بھی ہے، مگر بات یہ بھی ہے کہ نماز ان کے اوقات میں قائم کرو، اوقات سے ہٹ کر نماز قائم نہ۔ پہلی بات یہ کہ نماز کو ان اوقات میں، جو اوقات نماز کے لیے متعین ہے، ان اوقات میں نماز کو پڑھا کرو۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ امی جان بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ باہر کے اعمال سے اللہ کے نبی کے ہم واقف ہیں، مگر گھر کے اندر کیا کرتے ہیں یہ پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی جب گھر میں آتے ہیں تو ہمارے کاموں میں ہماری مدد کرتے ہیں، مگر جب اذان ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ایسے رخصت ہو جاتے ہیں، ایسے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا بھی ضروری کام ہو، مگر نماز کا وقت آ جائے تو ضروری کاموں کو چھوڑنا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے اوپر نماز کو فرض کر لیا، اپنے اوپر نماز کی فکر کو ضروری کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی تفکرات سے ہمیں آزاد فرما دیں گے۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھنا حد درجہ اس وقت ضروری ہے۔ نماز کی اہمیت خصوصیت سے مسلمانوں کے اندر کم ہو گئی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے شیطان جو بھگا دیا گیا، کیا اس نے چوری کی تھی، کیا اس نے زنا کیا تھا، کیا اس نے کوئی اور برا کام، بلکہ اس نے سجدے کا انکار کیا تھا۔
ایک سجدے کے انکار نے اللہ کے دربار سے اسے بھگا دیا۔ آج ہم ہزاروں سجدے اللہ کے سامنے کرنے کا چھوڑ رہے ہیں، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، علماء کرام نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ جب تکبیرات تشریق کے ایام چلتے ہیں، اگر ان تکبیرات تشریق کے ایام میں نماز کی مسلسل پابندی کرتا ہے، اگر آئندہ تکبیرات تشریق کے آنے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کی ایمان کے ساتھ رخصتی دنیا سے ہوتی ہے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تکبیرات تشریق کے ایام میں بھی میں نے غور کر دیکھا کہ تکبیرات تشریق کے ایام چل رہے تھے، ظہر اور عصر کی نماز میں ایک صف بھی ہماری مسجدوں میں نہ تھی۔ ہماری مسجد کا ہی حال دیکھ لیں کہ 250 گھر تقریباً ہیں، مگر 30 آدمی بھی ظہر کی نماز میں شرکت نہیں کرتے۔ اللہ کو جواب دینا ہے، مسجدیں ویران ہوگی، اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ مسجدوں کی اللہ کے پاس بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، اگر کسی سے کوئی برا کام ہوتا ہم اسے اسلام سے خارج عمل نہیں سمجھتے تھے۔ اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا تو ہم اسے اسلام سے خارج عمل سمجھتے تھے، اس لیے کہ نماز کا چھوڑ دینا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اشارہ ہے نماز آدمی مسلسل چھوڑتا رہے گا، ہو سکتا ہے کہ اسے یہ نماز کا چھوڑنا کفر تک پہنچا دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں سے ایک امام ہے، بہت بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جمہور کا مسلک الگ ہے کہ جان بوجھ کر بھی نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، جمہور فرماتے ہیں، مگر جمہور نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑے شخصیت ہیں، فرماتے ہیں کہ نماز کا چھوڑ دینا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھنا حد درجہ ضروری ہے۔ آج کل نماز کی اہمیت ہمارے اندر سے اتنی کم ہو گئی جسے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ مسجدیں ویران ہو گئی، لاک ڈاؤن کا موقع تھا، مسجدوں کے بجائے گھروں میں نماز پڑھنے کی حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن جاری ہوئی تھی، مگر حکومت کی طرف سے بھی اب مساجد کھولنے کی، مساجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی آج مسجدیں ویران ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر ہماری کسی بہن کا یا کسی بیٹی کا رشتہ کسی آدمی سے ہو، کسی لڑکے سے ہوتا ہے، منگنی ہونے کے بعد، نسبت ہونے کے بعد، انگیجمنٹ ہونے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شرابی ہے یا یہ کسی غیر عورت کے ساتھ برا تعلق قائم کیا ہوا ہے، منگنی ہونے کے باوجود بھی اگر اس بات کا پتہ چل گیا تو فوراً رشتہ کاٹ لیتے ہیں، منگنی توڑ دیتے ہیں، اس سے نکاح نہیں کرتے، اس لیے کہ وہی عادت اس کے اندر جڑ پکڑ گئی ہے۔ مگر اسی بات کو رکھ کر دیکھو کہ اگر کوئی بے نمازی ہے، بے نمازی ہونے کا پتہ بھی لڑکی والوں کو ہے، مگر اس کے باوجود اس سے نکاح کر دیتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شراب کا پینا ہماری نظر میں گناہ ہے، برا کام زنا کرنا ہماری نظر میں گناہ ہے، مگر نماز کے چھوڑ دینے کو ہم نے گناہ نہ سمجھا۔ یہاں تک بھی بات لکھ کر ہے کتابوں کے اندر، شراب پینے سے بھی زیادہ گناہ نماز کے چھوڑنے میں ہے، زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ نماز کے چھوڑنے میں ہے۔ آج ہماری مسجدیں بالکل ویران ہو گئی، مسجدیں بالکل ویران ہو گئی۔ میں تکبیرات تشریق کے ایام کی بھی بات کیا کہ ان ایام میں بھی ہماری مسجدیں بالکل خالی ہو گئی تھی۔ دیکھیں بقرعید کا دن آیا، ہم قربانی کیے، اللہ سے دعا اللہ سب کی قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قربانی کے بہانے سے ہم نے بہت ساروں کو دیکھا کہ قربانی کا بہانہ کہیں خون لگ گیا، نماز چھوڑ دی۔ خوشی کا مقام ہے، یہ عبادت کی جا رہی ہے،
اللہ کو ناراض کر کر عبادت کرنا کوئی صحیح عبادت نہیں ہو سکتی۔ نماز کی اہمیت بالکل کم ہو گئی۔ ایک جگہ مجھے نکاح پڑھانے کا موقع ملا، میں کسی کی غیبت نہیں کر رہا ہوں، عشاء کے بعد نکاح تھا، مگر نوشا صاحب تاخیر سے آئے، عشاء کی نماز بھی ادا نہ کیے، نکاح کے بعد فوراً چلے گئے۔ آج ہمارے اندر نماز کی اہمیت کتنی گھٹیا ہو گئی، جس کی وجہ سے آج حالات آ رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکانے کو چھوڑا، اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکانے کو چھوڑا، اللہ نے دشمن کے سامنے ہمارے سر کو جھکا دیا۔ آج حالات اسی لیے کٹھن ہو رہے ہیں۔ معمولی بہانہ، بہت سارے دیندار حضرات بھی گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن تھا، حکومت کی طرف سے سختی تھی، مسجدوں کے بجائے علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ گھروں میں نماز ادا کر لو، مگر آج بھی بہت سارے حضرات مسجدوں کے بجائے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد میں ادا کرنے کا ثواب گھروں میں ادا کرنے سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میں چند نوجوانوں سے کہوں کہ وہ بہت سارا ایندھن اکٹھا کریں اور ان کے گھروں کو جلا دوں جو بلا عذر، بغیر عذر کے گھروں میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو غور کریں، مسجد کا مقام دکھانا تھا کہ مسجد کا کتنا بڑا مقام ہے۔ آج مسجدوں کی اہمیت کم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسجد میں مسلمان آتا ہے تو مسجد میں آنے کی وجہ سے اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور مل جاتی ہے۔ یا تو مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے سے کسی ساتھی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے، اگر یہ نہیں تو کوئی حکمت کی بات سننے کا موقع تو دوسرے نمبر پر اسے مل جاتا ہے، اگر یہ بھی میسر نہ ہو تیسرے نمبر پر اللہ کی رحمت سے وہ ضرور بھی ضرور مالا مال ہو کر اللہ کے گھر سے نکل کر اپنے گھر جاتا ہے۔ آج ہم نے مسجدوں کی اہمیت کو گھٹا دیا۔ مسجد کی جو اہمیت تھی ہمارے دلوں کے اندر سے نکل گئی۔ اللہ کو جواب دینا ہے میرے ساتھیوں، ہم نے دوسرے گناہوں کو گناہ سمجھا۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے ہم حقارت کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں، اگر کوئی شراب پی کر ہمارے بازو میں بیٹھتا ہے، اس کی شراب کی بدبو ہمیں لگتی ہے، اس پر حقارت کی نگاہ ہماری پڑتی ہے، مگر بے نمازی ہمارے سامنے بیٹھتا ہے، ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے نمازوں کی اہمیت کو سمجھو۔ نماز ایک بہت بڑی چیز ہے، نمازوں کو چھوڑیں گے اللہ کی نظر میں انسان کمتر ہوتا چلا جائے گا۔ مسجدوں کی اہمیت کو بھی سمجھو۔ مسجدوں کے تعلق سے بھی کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ مساجد ایک اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من بنا مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اگر کوئی اللہ کے واسطے اللہ کا گھر بنائے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ اسے جنت میں محل عطا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے دوسری جگہ فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اللہ کے نزدیک شہروں میں سب سے معزز جگہ، سب سے اچھی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے۔ تو دیکھیں مسجد کی اہمیت کو سمجھیں۔ علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے، اگر کسی کو کوئی رشتہ نہ ملتا ہو تو ایسے موقع پر وہ مسجد کی صفائی کرے گا، اللہ نیک صالح بیوی عطا کریں گے۔ اگر کوئی لڑکی ہے اسے رشتے نہیں آ رہے ہیں تو اپنے بھائی کو کہے کہ مسجد کی صفائی کریں، اگر بھائی آ کر مسجد کی صفائی کرے گا، علماء کرام نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح رشتہ اس لڑکی کو عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک بھی ایک ضعیف روایت ہے کہ اگر کوئی کوڑا کرکٹ مسجد سے اٹھا کر باہر پھینکتا ہے، یہ حوروں کا مہر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوڑا کرکٹ کو اس آدمی کے لیے بنا دیتے ہیں۔ تو مسجدوں کی اہمیت کو سمجھو۔ آج ہزاروں کے روپیے اگر اپنا بچہ کوئی ستائے کوئی چیز کے تعلق سے، ہم اسے 100 روپیے کی چیز سے ہی اسے دلا کر ضرور دیتے ہیں، مگر مسجد کو مدد کرنا، مسجد کے لیے چندہ کرنے کا موقع آئے 100 روپیے دینے ہمارے دل میں ایک کڑن پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھروں میں ٹی وی ہوتی ہے، ناجائز عمل ہے، حرام کام ہے، اس پر پیسہ لٹانے ہمارا دل نہیں روتا، مگر یہی 100 روپیہ مسجد کو دینے کا وقت آتا ہے دل کے اندر ایک کڑن پیدا ہو جاتی ہے۔ ساتھیوں، اللہ کے گھر کے لیے کریں گے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب اپنے
کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں، مختصر میں واقعہ پورا بیان نہیں کروں گا۔ ایک مسجد کا تعمیری کام، ایک آدمی پوری مسجد بنا رہا تھا۔ مسجد بنانے کے دوران کام کا ایک آلہ اوپر سے نیچے گر گیا، ایک ساتھی اس بازو سے گزر رہا تھا، اس آلے کو اٹھا کر صرف دیا۔ صرف اتنی وجہ سے حضرت پیر ذوالفقار لکھتے ہیں اللہ نے جنت کے اندر اسے ایک محل عطا کیا۔ چھوٹا سا عمل تھا، اگر کوئی مالدار کوئی مسجد بنا اس پر تو بڑا ثواب ہے، اس ثواب کے بارے میں انکار نہیں ہے، اللہ بڑا ثواب عطا کریں گے، مگر بات یہ ہے کہ چھوٹا پیسہ بھی اگر ہم مسجد کے لیے خرچہ کریں گے اللہ بڑا عمل عطا کریں گے۔ آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ مسجد کی اہمیت کے تعلق سے بتا رہا ہوں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کی بیوی اور ان کے درمیان کچھ اونچ نیچ کی بات ہو گئی۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے اوپر غصے سے یہ بات کہہ دی بیوی پر کہ اگر تو رات میرے ملک میں گزارے گی تجھے 3 طلاق ہیں۔ اب ان کا ملک اور ان کے قبضے میں جو ملک بہت بڑا تھا اور اس دور میں راکٹ اور یہ پلین وغیرہ کوئی چیزیں نہیں تھی، اب سب کے سب پریشان کہ رات تک یہ سارا ملک پار کرایا جائے، ملک کے باہر زبیدہ کو چھوڑ دیا جائے، معمولی بات نہیں تھی۔ سارے علماء کو حضرت ہارون رشید نے اکٹھا کیا، علماء نے فتویٰ دیا کہ دیکھو تم نے 3 طلاق والی بات کر دی، ہر طلاق واقع ہو جائے گی، یا اپنے ملک اپنے ہاتھ میں جو قبضہ ملک پر ہے اس سے باہر تمہاری بیوی کو چھوڑنا پڑے گا۔ آخرکار امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فتویٰ گیا، امام یوسف تشریف لائے، فرمایا کہ ایک کام کرو اپنی بیوی کو مسجد میں چھوڑ دو، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سب علماء حضرت امام ابو یوسف کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ ہارون رشید کی طرف اشارہ تھا کہ تم کتنے بھی بڑے بادشاہ ہو، کتنی بھی زمین کے بادشاہ ہو، اگر وہاں اللہ کا گھر مسجد ہے تو یہاں تمہاری بادشاہت نہیں چل سکتی۔ یہ اشارہ تھا۔ میرے ساتھیوں غور کرو، آج اللہ کے گھر کے نام پر ایک دوسرے سے جھگڑا ہو رہا ہے کہ ہمارے قبضے میں یہ مسجد آنی چاہیے، ہمارے قبضے میں یہ مسجد آنی چاہیے۔ اللہ کا اعلان ہو رہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں صرف اللہ کے واسطے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے واسطے مسجدیں نہیں ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ مسجدوں کے نام پر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، بعض جگہ پر مار پیٹ ہو کر، مسجد کے نام پر میں عمومی بات کر رہا ہوں، کسی پر اشارہ نہیں کر رہا ہوں۔ اسٹیشنوں کا دروازہ، پولیس اسٹیشن کا دروازہ مسلمانوں نے چٹچٹایا۔ مسجد کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اگر میں امام ہوں، اللہ نے مجھے کچھ علم دیا ہے، میری چلانے کے واسطے اگر میں کچھ لڑائی ڈال دوں اللہ کی نظر سے میں بھی گر جاؤں گا۔ میرے ساتھی غور کرے، ان واقعات کو رکھ کر آخر میں میری یہی درخواست ہے کہ مسجد کے واسطے اگر کچھ مدد کرنے کا موقع آئے، اللہ کے واسطے کچھ روپیے ہی صحیح ضرور دیا کریں، اس لیے کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے نعمتوں سے نوازیں گے۔ دوسری بات، نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے اللہ ساری دنیا کو ہمارے قدموں میں ڈالیں گے، ورنہ دشمن کے سامنے ہمارا سر جھک کر رہے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی پابندی ہمیں نصیب فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ سنتوں کے لیے وقفہ دیا جائے گا۔ 5 منٹ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔